بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میں ہوں کلثوم ہاشمی اور آپ ہیں میری یوٹیوب فیملی کا حصہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ فلائٹ میں خطرناک لڑائی ہو گئی، لوگ چیخیں مارنا شروع ہو گئے، عملے اور سواری کی جان بچانا جو ہے وہ مشکل ہوگی، ان کی جان حلق میں اٹک آئی۔ ایسا کیا ہوا جہاز میں جو کہ بہت پریشانی کا باعث بنا، جہاز کو واپس لینڈ کرنا پڑا، اور کون ایسا بندہ تھا، اس نے کیا کیا کہ وہ بھاگ بھاگ کے ایگزٹ کا دروازہ کھولتا تھا اور جہاز کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس تمام جو کاراگری ہے اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا، کس کے کہنے پہ وہ بندہ یہ حرکت کر رہا تھا، اس کے بارے میں اپنے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لہٰذا اس ولاگ میں اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، دو اہم خبریں فلائٹ کے بارے میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ اس کو بڑے غور سے سنیے گا کہ ایسی خبریں جن کو سن کے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کوریا ایئر لائن کی جو فلائٹ ہے وہ بینکاک سے سیول جا رہی تھی۔ فلائٹ اٹینڈنٹ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ بڑا چپ کر کے ایگزٹ کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو، لیکن وہ آدمی کچھ نہیں کہتا اور اس کو آگے سے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جو فلائٹ اٹینڈنٹ ہے وہ اس بات میں بڑا پریشان ہوتا ہے اور جاتا ہے، دو چار لوگوں کو اور لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو منع کیا جائے۔ جب اس کو سب لوگ منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے مارنا شروع کر دیتا ہے ان لوگوں کو، اور ان سے کہتا ہے کہ بھی تم لوگ کیا کر رہے ہو، دفعہ دو یہاں سے، مجھے مت چھیڑو۔ جب وہ اس کو منع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تو پہلے تو میں کوشش کر رہا تھا، چھپ کے کوشش کر رہا تھا، لیکن اب میں اس کو کھولوں گا، ایگزٹ کے دروازے کو کھولوں گا اور پورے جہاز کو برباد کروں گا۔ ناظرین، ایگزٹ کا دروازہ کھولنا کبھی کبھی جو ہے وہ اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا، اس پہ بھی جہاز جو ہے سیفلی فلائی کر سکتا ہے، لیکن وہاں پہ جا کے پھر آکسیجن کی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، اور جب آکسیجن کم ہو جاتی ہے تو جو درجہ حرارت ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، تو بہت سے جو لوگ ہیں وہ جہاز میں ہی بیٹھے بیٹھے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو آکسیجن نہیں آتی نا، اور ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے وہ موت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس بندے کو روکا گیا، اس کو ایک سائڈ پہ کیا گیا۔ جب یہ جہاز لینڈ کیا تو پولیس والوں کو بلایا گیا اور پولیس والوں کو کہا گیا کہ اسے تفتیش کی جائے کہ کس کے کہنے پہ یہ بندہ کر رہا تھا، ایسی حرکت کر رہا تھا، اور لاکھوں لوگوں کی جو کافی لوگوں کی جو نقصان ہے اس کا یہ جانوں کے نقصان کا باعث بنتا، اس سے پوری تفتیش کی جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اس کو پکڑ کے لے گئے، اب اسے تفتیش جاری ہے اور وہ بتائے گا کہ وہ کس کے کہنے پہ ایسا کر رہا تھا۔ دوسری اہم خبر بغداد سے ہے۔ تباہ شدہ قومیں جنگ زدہ علاقوں سے پھر لوگ اس طرح ہی ہوتے ہیں، ان کے جو ہیں اخلاق کردار ختم ہو جاتے ہیں، ہر کسی سے لڑ لڑ کے وہ اپنوں سے بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہوا، جو فلائٹ تھی وہ جو ہے وہ بغداد سے ترکی استقبال جا رہی تھی۔ اس کے اندر ایک لبنانی شخص بیٹھا ہوا تھا، اس لبنانی شخص نے شراب پی رکھی تھی۔ اس شخص کے شراب پی تو اس نے اوڑے پٹانگ حرکتیں کرنی شروع کر دی، کبھی جہاز میں بھاگ کے وہاں جائے، کبھی کچھ کرے کبھی کچھ کرے، تو لوگوں نے جو ہے اس کو پکڑا اور اس کو منع کیا، اور ساتھ ہی ہوائی جہاز کا جو عملہ ہے وہ بھی ساتھ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں، آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اوپر سے آپ نے ڈرنک کر لی ہے، لہٰذا ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں۔ اس میں ایک ایرانی شخص تھا، اس نے اس کو جب منع کرنے کی کوشش کی تو وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، ایک دوسرے سے بدتمیزی کرنی شروع کر دی، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، جس پہ جو ہے باقی جو لوگ ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہوئے، اور اس ایرانی شخص نے اس جو ہے لبنانی شخص کو مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیا اور کہا کہ نشے کی حالت میں تم ایسے کر رہے ہو۔ جب لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی، جہاز میں بیٹھے کافی لوگ پریشان ہو گئے، اس لڑائی میں کود آئے، تو جو فلائٹ تھی بغداد سے اڑی تھی اسی فلائٹ کو واپس بغداد میں لینڈ کر دیا گیا، اور کہا کہ جہاز اب نہیں اڑے گا، اور یہ جہاز واپس بغداد ایئرپورٹ پر اترا، ان دونوں مسافروں کو نیچے اتارا، پولیس کے حوالے کیا، اور اس کے بعد یہ جو جہاز ہے یہ فلائی کیا، اور کیونکہ وہاں پہ جو پیسنجر تھے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ ایسا ہی واقعہ پرسوں بھی پیش آیا، 2-3 دن پہلے بھی پیش آیا کہ ایک کارگو جو ہے
وہ جا رہا تھا اور اس کارگو میں جو سامان لے کے جہاز جا رہا تھا اس میں آگ لگ گئی. آگ لگنے سے اس میں کافی جو مال ہے اس کا نقصان ہوا ہے اور بہت سے ادارے کہہ رہے ہیں کہ اس میں رشیا کا ہاتھ ہے. بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ پہلے یہ جو ہے یہ سواری والا جہاز ہے, پیسنجر والا جہاز ہے اور اس میں آگ لگ گئی ہے. اس کو جب اتارا گیا تو بہت سی فائر بریگیڈ کو بلایا گیا, لیکن جو اس وقت ایئرپورٹ پہ فائر بریگیڈ تھی وہ کم ہو گئی, آگ بجھانے والی گاڑیوں کی تعداد کم ہو گئی, تو باہر سے اور گاڑیاں منگوائی گئیں. ان گاڑیوں کو منگوا کے کہا گیا, لیکن اس وقت اب جہاز کا جو کافی حصہ ہے وہ تباہ ہو چکا تھا, جل چکا تھا, سارا سامان بھی جل چکا تھا. یہ جو جہاز ہے یہ اب دوبارہ اڑنے کے قابل نہیں رہے گا, لہٰذا اس جہاز کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ اس میں جو رشیا ہے ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. جو رشیا والے لوگ ہیں انہوں نے ایسا دھماکہ کروایا ہے, وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے دھماکہ یہ کسی پیسنجر والے جہاز میں ہوتا ہے, لیکن ایسا نہ ہو سکا اور یہ جو ہے ان کی توقعات کے برعکس یہ ایک کارگو جہاز, ٹوٹل کارگو جہاز نکلا جس پہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا. اتنا شدید دھماکہ ہوا. پائلٹ کہتا ہے کہ جب میں جہاز اڑانے لگا تو مجھے لگا کہ پیچھے کچھ روشنی سی ہوئی ہے, پیچھے کوئی دھماکہ سا ہوا ہے. جب میں نے غور کیا اتنی ہی دیر میں ایک بہت زور سی بلاسٹ ہوا, میرے لینڈنگ کرتے کرتے بلاسٹ ہوا اور جو جہاز کی چھت ہے وہ بری طرح اڑ گئی اور کافی وہاں پہ نقصان ہوا. لیکن شکر ہے جو پائلٹ ہے اس کی جان بچ گئی, وہ اس نے چھلانگ لگا کے اپنی جان بچا لی اور کوشش کی کہ جہاز کو بھی بچائے, لیکن جہاز جو ہے وہ لینڈ کرتے کرتے کافی حد تک اس میں آگ لگ چکی تھی اور جو سامان ہے وہ برباد ہو چکا تھا. اب بہت زیادہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, رشیا کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا ہے, لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے, وہاں کے جو احکامات ہیں, جہاز کے جو عملہ جہاز کے جو مالک ہیں اور جو اس ملک کا جہاز ہے وہاں کے لوگ بھی یہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رشیا والوں کا نام لگ رہا ہے تو رشیا والوں نے ایسا کیوں, کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ دھمکی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ نقصان کریں گے, جانی بھی نقصان کریں گے اور مالی بھی نقصان کریں گے. لہٰذا بروقت کارروائی کی گئی, لیکن جہاز جو ہے وہ کافی حد تک جل چکا تھا اور دوبارہ فلائی کے قابل نہیں رہا. اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا ہے کیونکہ آگ بجھانے کے لیے بھی اس وقت جو ایئرپورٹ پہ گاڑیاں ہیں فائر بریگیڈ کی وہ کم پڑ گئی تھی. لہٰذا اب جب بھی اندرون ملک بیرون ملک سفر کریں تو کسی بھی ایسی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار رکھیں اور کوشش کریں کہ ایسا کوئی بھی بندہ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے خاص طور پہ جہاز میں ڈرنک کرے, جہاز میں کوئی غلط کام کرے تو اس کو سب کے ساتھ مل کے روکنا چاہیے, کیونکہ ایک بندے کی غلطی بعض اوقات بہت سے لوگوں کی جان لے جاتی ہے. یہاں پہ بھی اگر جہاز جو واپس بغداد نہ جاتا, بغداد میں نہ اتارتے تو یہ لوگ شاید لڑتے لڑتے اپنا کافی نقصان کر لیتے, اپنا جانی نقصان بھی یہ لوگ کر سکتے تھے. اور وہ دوسرا بندہ جس نے جہاز کا ایگزٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی, اور اس سے بھی کافی لوگ جو ہے, جہاز تو ویسے بھی اٹھ سکتا تھا نا, یہ اگر دروازہ کھول پہ دیتا پھر بھی اٹھ, لیکن وہاں پہ جو ہے ہوا اور ٹیمپریچر ہے وہ لو جاتا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مر سکتے تھے.